پاکستان کی فوج نے ان کو جواب دیا ہے اور ستھرا جواب دیا ہے، ہماری جان بخشی کروا دو اور ہمیں معاف کر دو۔ ایک دفعہ جو نمک حرام ہو جاتا ہے وہ ہمیشہ نمک حرام رہتا ہے۔ کل تک ہمارے پاس 400 کلومیٹر کا ایریا تھا، آج ہمارے پاس 500 کلومیٹر کا ایریا ہے۔ سب سے بڑی چیز ہے ہمارے پاس کہ اگر ہم ان کا چمن بارڈر جو ہے ترخم ہم بند کر دیں، 30 سے 40 لاکھ افغانی ہمارے پاس پاکستان میں اللیگلی یہاں پر آئے تھے، 50 ہزار افغانی جو ہے یہاں سے ڈیپورٹ ہوگا، تو اس وقت پاکستان ان کو کہے گا جاؤ اب جا کے مودی کی گود میں بیٹھ جاؤ اور جا کے وہاں پر پاکستان کے خلاف نعرے لگاؤ۔ ایک دن کے اندر 5-10 ہزار ہم نے افغانی واپس بھیجے ہیں۔ پاکستان نے ان کے جو افغان ریزیڈنٹ کارڈ ہیں وہ منسوخ کر دیے ہیں، ان کا ریفیوجی رجسٹریشن کارڈ ہے وہ منسوخ کر دیا ہے۔ ہم کسی کو بھی آگے ایکسٹینڈ نہیں کر رہے، نہ وہاں پر نوکریاں ہیں۔ جب یہ سارے لوگ وہاں پر جا کے بھوک منگے ہو جائیں گے اس وقت ان کو پاکستان کی قدر بھی ہوگی اور پاکستان کے احسانات جو ہیں وہ بھی ان کو یاد آئیں گے۔ السلام علیکم، میں ہوں طیب سیف۔ میرا خیال ہے کہ افغانیوں نمک حرامیوں کو تو کافی حد تک سکون مل گیا ہوگا اور ان کی جو مالش ہے وہ اچھے طریقے سے ہو گئی ہوگی، کیونکہ جب سے کل سے پاکستان کی فوج نے ان کو جواب دیا ہے اور ستھرا جواب دیا ہے، اس کے بعد سے ان کی طرف سے کسی قسم کی دراندازی یا کوئی بیان بازی سامنے نہیں آ رہی، بلکہ وہ الٹا بار بار درخواست کر رہے ہیں کہ بھائیجن ہماری جان بخشی کروا دو اور ہمیں معاف کر دو۔ لیکن ابھی پاکستان کے پٹارے میں بہت کچھ باقی ہے جو کہ افغانستان کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ ہم نے ان کو 40 سال اپنے پاس پالا ہے، کھلایا ہے، پلایا ہے، ان کو شیلٹر دیا ہے، سیکیورٹی فراہم کی ہے، ان کی عزت کو اپنی عزت سمجھا ہے، ان کو اپنا مسلمان بھائی سمجھا ہے، لیکن ایک دفعہ جو نمک حرام ہو جاتا ہے وہ ہمیشہ نمک حرام رہتا ہے اور یہ افغانیوں نے ثابت کر دیا ہے۔ اور ہندو کی گود کے اندر بیٹھ کر انہوں نے پاکستان کے خلاف جو بیان بازی کی ہے وہ پاکستان کے دل پر کہہ لے کہ ایک تیر کی طرح چلی ہے، چھرے چلے ہیں، اسی لیے اس کو کسی صورت بھی برداشت نہیں کیا جا رہا۔ اور اوپر سے یہ جھوٹ بولتے ہیں پاکستان سے کہ ہم سے ٹی ٹی پی کنٹرول ہی نہیں ہوتی۔ تو بھائی تم کس چیز کے طالبان ہو گے، تم سے ٹی ٹی پی کنٹرول نہیں ہوتی؟ تو اب پاکستان نے مرحلہ وار پہلے جو ان کو ایک جواب دینا تھا دے دیا۔ ان سے 21 جو پوسٹیں ہیں ہم نے اپنے کنٹرول میں لے لی ہیں۔ کل تک ہمارے پاس 400 کلومیٹر کا ایریا تھا، آج ہمارے پاس 500 کلومیٹر کا ایریا ہے۔ وخان وادی بھی ہمارے پاس ہے اور ہم نے یہ وقتی طور پہ اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ اگر افغانستان اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا تو ہم یہ ان کو پوسٹیں بالکل واپس نہیں کریں گے اور نہ ہی وخان وادی جو ہے وہ واپس کریں گے۔ لیکن اس کے باوجود اگر افغانستان دراندازی سے باز نہیں آتا یا جھوٹ بولتا ہے یا بھارت کے پاس جا کے کسی اور طرح کی بات کرتا ہے تو ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں۔ سب سے بڑی چیز ہے ہمارے پاس کہ اگر ہم ان کا چمن بارڈر جو ہے ترخم ہم بند کر دیں تو اس کے بعد افغانستان کا آپ رونا سنیں، اب چلے جاؤ بھارت کے پاس جا کے وہاں مودی سے مانگو جا کے چیزیں جتنی مانگ سکتے ہو۔ مودی جتنا مرضی کچھ کر لے وہ ان کو اتنا فیڈ کر ہی نہیں سکتا جتنا پاکستان کرتا ہے۔ اگر آپ چمن چلے جائیں، ترخم چلے جائیں، وہاں پر لوگوں کی سب سے بڑی خواہش یہی ہوتی ہے کہ یار یہ بارڈر اوپن رہے، یہ بارڈر کسی صورت بند نہیں ہونا چاہیے۔ حالانکہ پاکستان کو بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے، لیکن افغانی جو ہے وہ پلتے ہی پاکستان کے انحصار کے اوپر ہے۔ اگر پاکستان سے نمک جائے گا، گھی جائے گا، آٹا جائے گا، باقی چیزیں جائیں گی تو وہ لوگ کھا پی سکیں گے، ورنہ وہ کسی صورت کھا پی نہیں سکیں گے۔ دوسری جو بات ہے، ہمارے پاس تقریباً یہ 30 سے 40 لاکھ افغانی ہمارے پاس پاکستان میں اللیگلی یہاں پر آئے تھے۔ پاکستان نے اکتوبر کے اندر اعلان کیا تھا کہ ہم وہ تمام لوگ جو کہ اللیگلی یہاں پر رہ رہے ہیں ان کو پاکستان سے واپس بھجوائیں گے، اور ان کو بھجوانے کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کر دیا گیا تھا۔ جتنی کچی بستیاں تھیں، افغان بستیاں تھیں، ان سب کو مسمار کیا گیا تھا اور ان کو واپس بھیجنے کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کر دیا گیا تھا۔ لیکن اس میں بیچ میں UNHCR کی جانب سے ریکویسٹ آتی تھی، UN کی جانب سے ریکویسٹ آتی تھی، افغان گورنمنٹ ریکویسٹ کرتی تھی کہ جی ابھی ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، ابھی ہمارے پاس سنبھالنے کی جگہ نہیں ہے، تو آپ ان کو ابھی واپس نہ بھجوائیں۔ لیکن پاکستان نے تھوڑی بہت ان کی سنی، تھوڑی بہت بھجوائی، مطلب مکس سا معاملہ چلتا رہ گیا۔ لیکن اب جو یہ حرکت ہوئی ہے اس کے بعد پاکستان کی اسٹیٹ نے بڑا ہی سخت فیصلہ کیا ہے، اور وہ فیصلہ اتنا سخت ہے کہ اگر اتنے لوگ ایک دن میں انجیکٹ ہونے لگ گئے افغانستان کے اندر تو افغانستان کی جو معیشت ہے وہ بالکل کولیپس کر جائے گی، اور وہاں پر انسانی بحران جو ہے وہ شدت اختیار کر جائے گا، اور افغانیوں کو بھاگ کے جو مودی کی گود میں بیٹھنا ہے وہ بہت ہی مہنگا پڑنے والا ہے۔ کیونکہ اس وقت تک جو اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق 32 لاکھ افغانی جو ہیں ابھی بھی پاکستان کے اندر موجود ہیں، اور پاکستانی گورنمنٹ نے ان کو لاسٹ ڈیٹ دی تھی سپٹمبر کی۔ سپٹمبر گزر چکا ہے، اکتوبر سٹارٹ ہو چکا ہے، اور آج اکتوبر کی بھی 13 تاریخ ہو چکی ہے، اور 13 کے بعد آگے جتنے بھی دن ہیں وہ کم سے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور ہمارے ذرائع کے مطابق حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ اس سال کے آخر تک کسی بھی قسم کا افغانی ہم نے پاکستان کے اندر
نہیں رہنے دینا، ہم ہر صورت ان کو واپس بھیجیں گے، کیونکہ پاکستان نے ان کے جو افغان ریزیڈنٹ کارڈ ہیں وہ منسوخ کر دیے ہیں، ان کا ریفیوجی رجسٹریشن کارڈ ہے وہ منسوخ کر دیا ہے، ہم کسی کو بھی آگے ایکسٹینڈ نہیں کر رہے۔ اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی افغانی ہیں تمام کے تمام اللیگل ہیں، اور اگر ہم اس ڈیٹا کو کیلکولیٹ کریں اپنے حساب سے، کیونکہ اکتوبر تک تو ان کے پاس تھوڑی بہت گنجائش ہیں، یہ اپنے حساب سے تھوڑا بہت جا سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی اکتوبر گزرے گا تو اس کے بعد جیسے ہی قانون نافذ کرنے والے ادارے پاکستان میں جو امن و امان کی صورتحال ہے اس سے فری ہوں گے، تو اس کے فوراً بعد جو ہے ان تمام لوگوں کو پکڑ کے دوبارہ پھر سے ڈیپورٹ کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو جائے گا، اور اس کے بعد نہ یہ اپنی زمینیں بیچ سکیں گے، نہ یہ اپنا جائیدادیں بیچ سکیں گے، نہ کاروبار بیچ سکیں گے، نہ جانور بیچ سکیں گے، نہ گاڑیاں بیچ سکیں گے۔ یہ ایسے ہی اٹھا کے ان کو بھیجا جائے گا، اور تقریباً ایک دن کے اندر 50 ہزار افغانی جو ہے یہاں سے ڈیپورٹ ہوگا۔ تو آپ خود حساب لگائیں کہ ان افغانیوں کی جو چیخیں ہیں وہ UN میں بھی سنائی دیں گی، امریکہ بھی جو ہے ان کے لیے ریکویسٹ کرتا ہوا نظر آئے گا، جرمنی بھی، برطانیہ بھی، اور تمام لوگ جو ہے ان کے لیے ریکویسٹ کرتے نظر آئیں گے۔ تو اس وقت پاکستان ان کو کہے گا جاؤ اب جا کے مودی کی گود میں بیٹھ جاؤ اور جا کے وہاں پر پاکستان کے خلاف نعرے لگاؤ، جاؤ افغانستان کے اندر اپنے لیے مندر بنواؤ، جاؤ اپنی جو اکانومی ہے اس کو سٹرونگ کرتے رہو اور بڑے بڑے دعوے کرتے رہو اور کہو کہ پاکستان جو ہے دہشت گردی کرواتا ہے۔ تو پتہ لگ جائے گا پوری دنیا کو، اور یہ پاکستان نے اس وقت یہ فیصلہ کر لیا ہے، اور یہ تمام لوگ ہیں یہ اب مرحلہ وار ان کو بھجوایا جانا تھا۔ تو یہ تمام جو ڈیڈ لائنز ہیں یہ لوگ آہستہ آہستہ عبور کرتے چلے جا رہے ہیں، اور اب افغان گورنمنٹ ہے وہ اس کے اندر ہرڈلز پیدا کرتی جا رہی ہے، خاص طور پہ وہ تمام لوگ، وہ تمام بچے جو پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں، جن کے آباء و اجداد بھی پاکستان میں تھے، ان کو اب افغانستان کا جو اپنا ایریا ہے وہ تک بھول چکا ہے، ان کے بارے میں کسی قسم کا جو ریکارڈ ہے پاکستان کو فراہم نہیں کر رہی کہ ہم ان لوگوں کو کس ریکارڈ کے تحت جو ہے واپس بھیجیں۔ تو جان بوجھ کے لیت و لال سے کام لیا جا رہا ہے، لیکن اب ان کے تمام تر جو اچھے ہتھ کنڈے ہیں وہ اچھے ہتھ کنڈے ہی رہ جائیں گے، کسی صورت ان کی جو بات ہے یہ نہیں مانی جائے گی، بلکہ اب ان لوگوں کو ٹولیوں کی صورت میں، ایک سمجھ لیں ریوڑ کی صورت میں ان تمام لوگوں کو واپس بھجوایا جائے گا۔ اور پاکستان نے افغانستان کے حوالے سے جو اس وقت جو صبر کا پیمانہ ہے وہ لبریز ہو چکا ہے، اور کسی بھی قسم کی مزید جو ان کو چھوٹ ہے وہ نہیں دی جائے گی، کیونکہ انہوں نے جب ان کو چھوٹ دی ہے انہوں نے پاکستان کے اندر کام خراب ہی کیا ہے، اس کا ناجائز فائدہ ہی اٹھایا ہے۔ پاکستان میں کلاشنکوف کلچر یہی لے کے آئے، ہیروین کلچر